وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب والحكمة. وقال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأخرج البخاري في الجامع الصحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول من قرة عين الرجل أن يرى حبيبه في طاعة الله. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے پیغمبری کتاب حکمت ان کی اولاد میں بھی قائم رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اولاد میں 70,000 کے قریب انبیاء تشریف لائے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے نسب میں آئے ہیں. وَكَفَى لَهُ فَخْرًا وَشُكْرًا عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وجماعات المرسلین والنبیین وقبقبۃ الاولیاء والمتقین. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ خدایا اولاد میں نیک لوگ پیدا فرما. انبیاء کا اصل منصب تو پوری امت اور امم کی اصلاح ہے، لیکن زیادہ اعتماد ہوتا ہے کہ اولاد میں بھی صلاحیت ہو، دین ہو. بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو زندگی میں ان کے منصب پر قائم کر لے اور ان میں اہلیت ہو، لیاقت ہو، نعمتوں کا شکر ہو، آباء و اجداد کی وراثت کا احیاء ہو. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماوات میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ رو پڑے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بہت بعد میں تشریف لائے تھے اور اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام، بڑی مطیع اور فرمانبردار امت عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پریشانی کی تھی. بنی اسرائیل نافرمان و سرکش لوگ تھے، خدائی پیغمبروں کو ہمیشہ ستاتے تھے. اور قرآن کریم میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل نام کے پیغمبر تھے اور ان کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 اور تھے. ایک آپ کا بھائی بنیامین تھا اور 10 دوسری ماؤں سے تھے. وَبَعَثْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. یہ 12 فرقے ان کے 12 پیغمبروں کی اولاد ہے. بنی اسرائیل اصلاً یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور ان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے. حضرت یوسف پیغمبر مصر کے بادشاہ ہے، اور یوسف کی زلیخا سے
عزیز مصر کی بیوی سے جب نکاح ہوا تو اس سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی رحمت پیدا ہوئی. اس رحمت کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سلاسل بیان فرماتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عمران کا خاندان، یہ سب ایک دوسرے کے عزیز و اقارب اور آل و اولاد تھے، اور یہ سب اللہ کی توحید اور ایک اللہ سے مانگنے والے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ میں وہ بزرگ ہیں جن کو 6 بیٹے ہوئے ہیں اور 6 کے 6 حضرت کے زمانے میں مجتہد اور فقہاء و محدثین ہوئے ہیں. حضرت کے استاذ کا نام بھی حماد ہے اور بیڑے کا نام بھی حماد رکھا ہے. تو فرمایا کرتے تھے اخذت من حماد فاخذ منی حماد، میں نے اپنے شیخ حماد سے پڑھا اور میرے بیٹے نے مجھ سے سارا علم پڑھ لیا. حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی کی 49 اولاد ہوئی ہے. 25 لڑکے اور 24 لڑکیاں، 12 اور 13 زندگی میں مر گئے، اور 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں وہ وفات کے وقت موجود تھے. کلہم فقہاء کا شیخ کے برابر علماء تھے. شیخ عبد القادر بیٹھے ہوتے تھے، ساتھ ہی شیخ عبد الواسع ہوتے تھے، شیخ عبد الوہاب ہوتے تھے، شیخ عبد الرزاق ہوتے تھے، لائن سے 12 بیٹھے. اور مسئلے کا جواب شیخ عبد الوہاب ماذا یقول، شیخ عبد الواسع ماذا یجیب، ان سے پتہ کر کے جب سب متفق ہو جاتے پھر شیخ فرماتے جوابنا قیم کالحجر، ہمارا جواب پتھر کی طرح مضبوط ہے. 12 فقہاء میرے ساتھ شریک. زندگی میں اولاد کا صالح ہونا اور نیک ہونا اور منصب پر آنا خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. یہ چھوٹا سا ننھا سا انور شاہ جب اس نے دیکھا کہ میری کچھ طبیعت ناساز ہوئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی اذان دینے سے یا نماز پڑھانے سے مجھے آرام ملے گا اور غیر معمولی فرحت ہوتی ہے، تو اس نے آ کے پہلے اذانیں دی اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دیا. واقعتاً اگر کسی خوشی سے کوئی مردہ زندہ ہو سکتا تھا اور میں مرا ہوتا اور میرے کان میں یہ پڑتا کہ محمد انور شاہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ مجھے زندہ ہونا چاہیے. اللہ کا احسان اور فضل ہے. آپ بزرگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عظیم اور مقتدر بزرگ کا سچا جانشین بنائے جن کا نام ان کے لیے تجویز ہوا ہے. ہم میں کوئی صلاح فلاح نہیں ہے، شر فساد سے لبریز ہے. اس لیے کوشش کی کہ جو عظیم انسان حدیث، تفسیر، فقہ، علوم و فنون